اب खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीका के अगले सदारती इंतखाबात के लिए अहम फैसला दिया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले बेतमात वोटर्स पर पाबंदी लगा दी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अमरीकी आइन रियासतों को इनके अख्तियारात इस्तेमाल करने का हक देता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अगले सदारती इंतखाबात के लिए अहम फैसला दिया है। अगले सदर के चुनाव के लिए पॉपुलर वोट के जरिए बराह रास्त इंतखाब के तरीके को मुस्तरद कर दिया और इस पेचीदा निजाम में फेक वोटर्स को आजाद करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है तमाम रियासतों को आबादी के तनासुब से इलेक्टोरल कॉलेज के जितने अरकान मुख्तस किए गए हैं वो तमाम रियासत की अथॉरिटी के मुताबिक वोट देने के पाबंद रहे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजिस का मुतफिका फैसला जारी किया गया है, जिसमें खातून चीफ जस्टिस एलिना कागन ने अपने फैसले में लिखा, इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान को अगर अपने मैंडेट से हटकर वोट देने का अख्तियार दे दिया जाए तो इससे बहरान पैदा हो सकता है। अमरीकी आइन में कोई अभाव नहीं। अमरीकी आइन तमाम रियासतों को अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने का पूरा अख्तियार देता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदगान को रियासत के वोटर्स की पसंद का ख्याल रखना होगा। इलेक्टर्स को आईनी हक हासिल है अपनी पसंद सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करें। उसी उम्मीदवार का इंतखाब किया जाए जिसे रियासत के अवाम से पॉपुलर वोट हासिल हो। हुक्काम का कहना है फेक वोटर्स राय दहिंदगान की रजामंदी को तोड़ने, करप्शन और बदउनवानी का बाइस बनते हैं। अमरीका की जमहूरियत की सालमियत के लिए खतरा है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने वाशिंगटन की रियासत कोलोराडो की तायद की है। इन दोनों रियासतों ने कई बेतमात वोटर्स पर जुर्माने आयद किए थे। इन वोटर्स ने गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात में अपनी रियासतों के मकबूल वोट डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन को फातेह करार देने के वादे की खिलाफ वर्जी की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के हवाले से हमने बात करने के लिए राब्ता किया है वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी फैज रहमान साहब से। फैज रहमान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। फैज रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएस से देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। ये जो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसमें इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से जो फैसला है, फैज साहब बताइएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और इसका अगले सदारती इंतखाबात में कितना अहम किरदार है। शुक्रिया शाइस्ता। देखिए, पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत होगी कि इलेक्टोरल कॉलेज है क्या। तो ये एक बड़ा मुनफरिद निज़ाम है जो लेट 18th सेंचुरी में जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने वज़ा किया था सदारती निज़ाम के तहत। और उसका असल मकसद ये था कि जो छोटी स्टेट्स हैं उनको भी पावर दी जाए और ये ना हो कि जो बड़ी रियासतें हैं वो छोटी रियासतों पर को डोमिनेट करें या उनको कंट्रोल करें। तो ये एक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी जो लोगों की जो ताकत है उसको एक मसावी तौर पर थ्रू आउट द कंट्री तकसीम किया जाए। और बहुत ही अच्छा निज़ाम है, लेकिन जिसमें जो अमरीकी आइन है इसमें बहुत ज़्यादा तफसीलात इस बारे में नहीं है। मुख्तसर तौर पर यूँ समझ लीजिए कि जब बुनियादी तौर पर जो दो मेन कैंडिडेट्स होते हैं, दो मेन उम्मीदवार हैं इलेक्शंस में, सदारत उम्मीदवार, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक रिपब्लिकन पार्टी का। हालांकि छोटे मोटे बहुत से होते हैं लेकिन इन मुकाबला इन दोनों में ही होता है, चूँकि यहाँ एक टू पार्टी सिस्टम, प्रैक्टिकली एक अमली तौर पर टू पार्टी सिस्टम मौजूद है। तो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो भी उम्मीदवार इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं वो पॉपुलर वोट्स चाहे जितने भी ले लें, यानी अवाम उनको जितने भी वोट्स दे दें उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की अक्सरियत भी हासिल ना कर लें। मिसाल के तौर पर जो 2016 में जो इलेक्शंस हुए उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में 3 मिलियन वोट से ज़्यादा कम वोट हासिल किए। यानी अगर आप वोटों की मजमूई तादाद को देखें पूरे मुल्क में, पूरे अमेरिका में, तो हिलरी क्लिंटन ने 3 मिलियन वोट्स ज़्यादा हासिल किए डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन हार गई। उसकी वजह यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो जिनकी तादाद 538, सिर्फ 538 होती है, 50 स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन डीसी को मिला के 538 टोटल वोट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन 538 वोट्स में से 304 वोट्स लिए और हिलरी क्लिंटन ने 227।
اب یہ ایک بہرحال نہ سمجھنے میں آنے والی بات ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو آپ گہرائی میں ڈیٹیل میں جائیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں ہر چیز نہیں سمجھا سکتے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو اصل جیت کا، فتح کا دار و مدار ہوتا ہے کسی بھی صدارتی امیدوار کے لیے، وہ الیکٹرول کالج ووٹس کی تعداد ہوتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ میں اور ہلری کلنٹن میں تقریباً جو فرق تھا وہ آلموسٹ میرا خیال ہے 77 یا 78 ووٹس کا تھا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکٹرول ووٹس اتنے 74 غالباً ووٹس زیادہ لیے ہلری کلنٹن سے، تو اتنا فرق نہیں تھا، فرق بہت بڑا تھا الیکٹرل ووٹس کے حوالے سے۔ لیکن ہوا یہ تھا اسی الیکشنز میں کہ کچھ اسٹیٹس نے میں کچھ ووٹرز نے، جو الیکٹرل کالج ووٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹ کی پالیسی اور اسٹیٹ کے اوور آل ووٹوں کے مقابلے میں کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ دے دیا تھا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 ووٹس ایسے بھی ملے تھے جو ہلری کلنٹن کو جانا چاہیے تھے، لیکن چونکہ فرق بہت زیادہ تھا اس لیے فرق نہیں پڑا۔ لیکن اگر آپ سن 2000 کے الیکشنز کو دیکھیں جس میں جارج بش اور ایل گور امیدوار تھے، تو ایل گور نے وہ الیکشن صرف 5 ووٹوں سے ہارا تھا۔ حالانکہ ان کے بھی اس وقت پاپولر ووٹس یعنی مجموعی ووٹوں کی تعداد، ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ امیدوار جو اس وقت تھے ایل گور، ان کی تعداد ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن 5 الیکٹرول ووٹ سے وہ ہار گئے۔ تو ہوتا یہ ہے، ایک پالیسی یہ ہے اوور دی ایئرز، ایک تو ٹریڈیشنز بھی ہیں اور ہر اسٹیٹ نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے، اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ونرز ٹیک آل۔ یعنی اگر کسی ایک اسٹیٹ میں مجموعی طور پر کسی ایک امیدوار نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں تو اس اسٹیٹ کے جو تمام الیکٹرول ووٹس ہیں وہ اسی ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو جائیں گے، اور الیکٹرول ووٹس کی تعداد کا جو انحصار ہے، دار و مدار، وہ اسٹیٹ کی آبادی پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے، تو اس کے پاس جو الیکٹرول ووٹس ہیں وہ 55 ہیں، جن میں 2 سینیٹرز اور 53 جو ممبرز آف کانگریس ہیں یا ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں، ان کی تعداد کے مطابق ان کو 55 الیکٹرول ووٹس ملے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ بہت چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس پہ جائیں گے، جیسے روڈ آئلینڈ ہے یا ورمونٹ ہے یا وائیومنگ ہے، جہاں آبادی بہت کم ہے، تو ان کے پاس صرف 3 ووٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف ایک ممبر آف کانگریس ہے اور 2 سینیٹرز ہوتے ہیں، تو ان کی جو مجموعی تعداد ہے تو 3 ہوتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جیسے کولوراڈو اور واشنگٹن ایک اسٹیٹ ہے، ان دونوں اسٹیٹس نے اس سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا۔ ہوا یہ تھا 2016 میں کہ واشنگٹن اسٹیٹ نے اور کولوراڈو نے جو مجموعی طور پر ووٹ ہلری کلنٹن کو دیے تھے، ہلری کلنٹن نے ان دونوں ریاستوں سے سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے تھے، لیکن ان میں سے کچھ 10 ووٹرز ایسے تھے ان دونوں ریاستوں میں جنہوں نے ہلری کلنٹن کو اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کی بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے دیے۔ فرق تو کچھ نہیں پڑا کیونکہ مارجن بہت زیادہ تھا، لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک پریسیڈنٹ ہے اگر الیکشنز کلوز ہوں بہت۔ تو سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی اگر ایک ریاست سے کوئی ایک امیدوار، صدارتی امیدوار مجموعی طور پر زیادہ ووٹس یعنی پاپولر ووٹس حاصل کرتا ہے تو وہ اس ریاست کے جو ٹوٹل الیکٹرول ووٹس ہوں گے وہ اسی امیدوار کو جائیں گے۔ یعنی اگر کیلیفورنیا سے اکثریت ووٹرز کی، پاپولر ووٹس کی، جو 1 مین 1 ووٹ والی جو بات ہے، اگر ہلری کلنٹن نے وہ ریاست سے سب سے زیادہ ووٹس لیے ہیں تو 55 الیکٹرول ووٹس تمام کے تمام ہلری کلنٹن کو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے، مثال کے طور پر 5 ان الیکٹرز یا الیکٹرل کالج کے ممبرز نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ہلری کلنٹن کو نہیں بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں گے، تو سپریم کورٹ کے لحاظ سے اس فیصلے کے مطابق اب یہ معاملہ اللیگل ہے اور یہ ووٹس کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور ان ووٹرز کو کہا جاتا ہے روایتی طور پر فیتھ لیس الیکٹرل ووٹرز، یعنی وہ ووٹرز جو بجائے یہ کہ اپنی ریاست کے تمام ووٹرز کے ساتھ جاتے ہوئے کسی وننگ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، وہ اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری ذاتی پسند اور ناپسند یہ ہے، لہٰذا ہم اس امیدوار کو نہیں بلکہ اس امیدوار کو ووٹ دیں گے۔
تو اس فیصلے کی اب اہمیت اس لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں پارٹیز کا بھلا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو متفقہ طور پر جاری کیا۔ اس میں تمام جو لبرل ججز، کنزرویٹو ججز، یعنی وہ ججز جو ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنٹس نے نامنیٹ کیے ہیں، جو ان کے لائے ہوئے ہیں سپریم کورٹ پر، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جو سوچ سے ہم آہنگ ہیں وہ ججز، تمام نے مل کر یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر کسی بھی ایک ریاست سے کوئی امیدوار سب سے زیادہ پاپولر ووٹس لیتا ہے تو اس ریاست کے تمام الیکٹرول ووٹس اسی امیدوار کو ملیں گے، اور اس میں کوئی بھی فیتھ لیس الیکٹرول کالج ووٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اگر کسی ووٹر نے اپنی مجموعی ریاست کے مجموعی ووٹوں سے انحراف کرتے ہوئے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو اپنا ووٹ دے دیا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اللیگل ہوگا، اور اسٹیٹ باقاعدہ اس پہ پینلٹیز بھی لگا سکتی ہے، اس ووٹر پر اس کو جرمانہ بھی دے سکتی ہے۔ فیض رحمان صاحب، بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جس میں فیتھ لیس ووٹرز کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے اگلے امریکہ میں ہونے والے اگلے صدارتی انتخابات یو ایس الیکشن 2020 میں کتنا اثر انداز ثابت ہوگا، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا، یہ بڑا ہی ایک کمپلیکس، بڑا ہی پیچیدہ نظام ہے، صدارتی نظام کا حصہ ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہے، اور بہت سی ایسی آوازیں بھی اس وقت اٹھ رہی ہیں اور اٹھتی رہی ہیں کہ اس الیکٹرل کالج سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، اور صدارتی امیدوار کا فیصلہ یا صدارتی انتخاب کا فیصلہ صرف اور صرف پاپولر ووٹس پر ہو۔ لیکن اس کی دونوں فوائد اور نقصان دونوں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سسٹم ہے، اس میں متواتر جو ہے تھوڑی بہت ترامیم ہوتی رہی ہیں، ٹریڈیشنز ڈیفرنٹ ہوتی رہی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ باقاعدہ ایک متفقہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اب جس سے انحراف ناممکن ہے۔ تو اس سسٹم کی موجودگی کی وجہ سے جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کرتی ہیں، یعنی وہ بھی جو ہے اپنا، کیونکہ اب اگر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ کیلیفورنیا کی تعداد کئی چھوٹی اسٹیٹس کو ملا کر بھی زیادہ بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے کینڈیڈیٹس اگر چند بڑی ریاستوں پر فوکس کر کے وہاں صرف اپنی صدارتی مہم چلائیں گے تو صرف انہی، یعنی ٹیکسس وہی بڑی ریاست ہو گئی، دوسری بڑی ریاست ہے کیلیفورنیا ہے، ایلینوائے ہے، ورجینیا ہے، یہ چند بڑی ریاستوں میں آپ سے اپنے ووٹس زیادہ لے لیں گے اور آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اسی لیے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اس ملک کے، انہوں نے چھوٹی ریاستوں کے ووٹرز کو یہ پاورز دی ہیں کہ ان کی بھی اس انتخاب میں، صدارتی انتخاب میں بہت اسٹرانگ سے ہو، ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہو۔ فیض رحمان صاحب امریکی سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تفصیلی ہم سے بات کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ۔